سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراش، کہ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو۔ آیت مبارکہ میں جو پہلا لفظ ہے الذی جعل، جعل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کسی دوسری شیپ میں تبدیل کر دینا، جیسے لکڑی ہوتی ہے اس سے ہم فرنیچر بنا لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ لکم، جب یہ لام آتا ہے عربی زبان میں تو یہ تخصیص کے لیے آتا ہے، کسی کام کو کسی کے لیے خاص طور پہ کرنا۔ اب ہمیں جب یہ نقطہ سمجھ آ گیا کہ لام اس کے لیے آتا ہے، تو جب کبھی ہم قرآن پاک میں یہ دیکھیں گے حرف اور یہ کہاں استعمال ہو رہا ہے، تو بغیر کوئی لمبی چوڑی تفسیر پڑھے ہمیں خود بخود یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کس سینس میں کیا خوبصورت بات فرما رہے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ خاص طور پہ ہم نے تمہارے لیے یہ کیا۔ اب کیا کیا؟ الارض، زمین کو فراشن، فراش بنا دیا۔ اب فراش جو ہے وہ فرش سے بھی ہے، بچھی ہوئی چیز کو بھی کہا جاتا ہے، جس کے اوپر چلنا بہت آسان ہوتا ہے۔ دوسرا معنی اس کا بچھونے سے بھی کیا جاتا ہے کہ وہ چیز جس کو ایزیلی جو ہے بچھایا جا سکے۔ اور اس آیت مبارکہ کو مفسر کرام فرماتے ہیں کہ عرب لوگ بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ تو ٹینٹوں میں رہا کرتے تھے، سفر کرتے تھے، جہاں چاہا اپنا ٹینٹ لگا لیا اور وہاں پہ رات کو قیام کیا، صبح اٹھے اور ٹینٹ سمیٹا اور آگے کو چل پڑے۔ لہٰذا ان لوگوں کے لیے پوری زمین جو تھی وہ ایک فراش ہی تھی۔ تیسری ایک بات مفسر کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک پوری کائنات کا تصور جو ہے وہ ایک گھر سے یا ایک کمرے سے دیا ہے، کہ گویا کہ یہ کل زمین جو ہے وہ یہ فرش ہے اور آسمان اس کے اوپر تمہارا چھت ہے۔ یہاں پر بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مزاج میں بھی یہی چیز ہے کہ ہم اونچے چھت کو پسند کرتے ہیں۔ پہلے زمانوں میں جب لوگ گھر بنایا کرتے تھے تو اونچے اونچے چھت بنایا کرتے تھے۔ ابھی بھی ہم بڑے بڑے ہوٹلوں میں دیکھتے ہیں کہ جو ان کی مین لابی ہوتی ہے تو اس کی چھتیں جو ہوتی ہیں وہ بہت اونچی اونچی ہوتی ہیں اور کھلے کھلے صحن رکھے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم آیت مبارکہ میں دیکھتے ہیں کہ انزلنا من السماء ماء آتا ہے۔ انزلہ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے استعمال فرمایا، انزلہ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے لیے استعمال فرمایا، اور یہی لفظ جو ہے یہ پانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے مفسر کرام فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو بہت انسانیت کے لیے بابرکت ہے، رحمت والی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ انزلنا کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ پانی کا اور وحی کا آپس میں بہت کمبینیشن جو ہے وہ قرآن پاک میں بیان کیا جاتا ہے۔ جو ہم آگے قرآن پاک پڑھتے جائیں گے بہت ساری مثالیں ایسی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی وحی کو اور پانی کو آپس میں بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا ہے، لہٰذا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ثمرات تمہارے لیے نکالے۔ یہاں پہ کسی گندم کا، دانے کا، بیج کا ذکر نہیں کیا بلکہ ثمرات کا ذکر کیا۔ یہاں سے مفسر کرام فرماتے ہیں کیونکہ پھل جو ہوتا ہے نا وہ انسان بھوک کے لیے نہیں کھاتا ہے، وہ تو ٹیسٹ کے لیے کھاتا ہے، ذائقے کے لیے کھاتا ہے، اور یہ انسان کی فطرت کے اندر بات ہے کہ وہ حسن چاہتا ہے، وہ زینہ چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جانور کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے کہ مجھے سلاد ملا کہ نہیں ملا، مجھے پلیٹ میں ڈال کے ملا نہیں ملا، برتن صاف تھا یا گندا تھا۔ یہ سارے لوازمات کون دیکھتا ہے؟ انسان دیکھتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ جو کانسیپٹ دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دنیا دی ہے یہ ایک لگژری کے طور پہ دی ہے، یہ ایک نعمت کے طور پہ دی ہے۔ بڑی عجیب بات یہ ہے کہ باقی مذاہب میں ہمیں یہ تصور ملتا ہے کہ دنیا ایک لعنت ہے، جبکہ ہمارے دین میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ دنیا کوئی لعنت ہے یا ہمارے لیے سزا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بھی ہمارے لیے بطور ایک خوبصورت جہان کے اور ایک لگژری کے بیان کیا ہے۔ اس لیے تو ثمرات کا ذکر کیا کہ ہم نے یہ دنیا تمہیں انجوائے کرنے کے لیے دی ہے، ایمان لاؤ، عمل کرو، دنیا بھی انجوائے کرو اور آخرت بھی انجوائے کرو۔ پھر اپنی ان نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ۔ اب اندادن کا لفظ جہاں پہ جو آتا ہے یہ ند سے ہے۔ ند کا مطلب ہوتا ہے برابری کرنا، کسی کے مثل ٹھہرانا، اسی سے لفظ ندا بھی بنتا ہے، آواز کا بلند کرنا۔
اب اس آیت مبارکہ کو جب ایک ایمان والا پڑھتا ہے تو وہ کہے گا میں تو اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، مگر مفسرین کرام نے ندا سے جو اس آیت مبارکہ کا خوبصورت معنی بیان فرمایا ہے کہ آواز کا بلند کرنا۔ آواز کا بلند کرنے سے کیا مطلب ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کا حکم کچھ اور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی منشا چاہت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن میری خواہشات، میرے جذبات، میرے خواب، میرے مقصد یا میری ضروریات ایسی ہوتی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے برابر آ جاتی ہیں۔ اسی لیے یہاں پہ یہ کہا گیا کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کے خلاف یا چاہت کے خلاف ہماری آوازیں بلند نہ ہو جائیں کہ یہ میں نہیں کر سکتا، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، اس پہ عمل کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، تو ہماری آوازیں اللہ کے حکموں کے خلاف، اللہ کے قرآن کے خلاف بلند نہ ہو جائیں۔ زندگی میں کبھی ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کسی اور طرف ہو اور ہماری زندگی کا رخ کسی اور طرف ہو۔ لہٰذا ہم حقیقی طور پہ تو کبھی ایسا انشاءاللہ نہیں کریں گے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک بنا دیں، لیکن کبھی ایسا نہ ہو جائے کہ کہیں ہماری خواہشات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے خلاف نہ چلی جائیں۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور آخر میں کہا کہ تم جانتے ہو، تو ہم کیا جانتے ہیں؟ آیت کے آخری حصے کا اس آیت مبارکہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ کون سا انسان ہے جو یہ نہیں جانتا کہ یہ زمین اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، آسمان اللہ نے بنایا ہے، پانی اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں، یہ تو کافر بھی مانتا ہے، مگر اصل بات یہاں پہ جو کہی جا رہی ہے کہ جاننا ضروری نہیں ہے، ماننا ضروری ہے۔ اس لیے مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہاں پہ جاننے کی بات نہیں ہو رہی بلکہ یہاں پہ ماننے کی بات ہو رہی ہے، اور اپنی تمام نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاننے کے بعد تم مانتے نہیں ہو۔